مسیح خداوند میں آپ کو سلام ہو، خداوند آپ کو برکت دے۔ آپ اسی طرح خداوند کے کلام کے ساتھ جڑے رہیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی جائیں گی۔ ہم نے دیکھنا ہے کلام مقدس میں سے شیطان نے ہوا کو کیسے ورک لگایا، ہوا کو کیسے اس نے اپنی مکاری سے، اپنی شرارت سے اپنے قابو میں کیا۔ جب بائبل ہم دیکھتے ہیں تو بائبل مقدس میں حکم توڑنے کا انتظام ہوا کے ساتھ ہی ہے، اور جب حکم دیا گیا تو حکم خدا نے آدم کو ہی دیا، اور آدم نے حکم نہیں توڑا بلکہ ہوا حکم توڑ کر فساد میں اس کے فریب میں آ کر پریشان ہو گئی، گناہ میں پھنس گئی۔ ہم دیکھتے ہیں پہلے دوسرا کرنتھیوں اس کا 11 باب اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، لیکن میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح سانپ نے اپنی مکاری سے ہوا کو بہکایا۔ یہ پولس رسول آپ سے بات کرتے ہوئے کلام مقدس کے وسیلہ سے کہہ رہے ہیں، لیکن میں ڈرتا ہوں کہیں آپ کو بھی ابلیس سے ورک نہ لگا دے، آپ کو بھی ابلیس اپنے کنٹرول میں نہ کر لے، جیسے ابلیس نے ہوا کو اپنے کنٹرول میں کیا اور اپنا ورک اسے لگایا اور اس کو اپنی مکاری سے بہکایا، اپنی شرارت سے بہکایا۔ اسی طرح ہم نے اس سے پہلے میسج میں بتایا کہ آج بھی ہمارے درمیان میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں اپنے نفع کے لیے، اپنے پیٹ کے لیے لوگوں کو اپنی مکاری کے جال میں، لالچ کے جال میں پھنسا رہے ہیں۔ پولس رسول جو ہے ہمارے مذہب کا بانی ہے، جس نے ہمارے مذہب کی بنیاد رکھی، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں بتا رہا ہے، پولس رسول فرما رہے ہیں، کہتا ہے کہ میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح سانپ نے اپنی مکاری سے ہوا کو بہکایا، اسی طرح تمہارے خیالات بھی اس خلوص اور پاک دامنی سے ہٹ جائیں۔ شیطان پولس رسول کہتا ہے کہ میں ڈرتا ہوں اس لیے کہ کہیں آپ کی پاکیزہ دامنی، پاک دامنی جو ہے، آپ اس کے چکر میں نہ آ جائیں، اس کے فریب میں نہ آ جائیں، اس لیے وہ ڈرتا ہے۔ خدا کا کلام آپ سے بات کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ سانپ نے اپنی مکاری سے ہوا کو بہکایا، اسی طرح تمہارے خیالات بھی اس خلوص اور پاک دامنی سے ہٹ جائیں جو مسیح کے ساتھ ہونے چاہے۔ جیسے آپ کے مسیح کے ساتھ پاک دامنی کے الفاظ ہونے چاہیے، پاک دامن آپ کا جسم ہونا چاہیے، تو ایسا ہی ہونا جیسے مسیح کا بدن ہے اسی طرح آپ کا بدن ہونا ضروری ہے۔ پولس رسول ہمیں بتاتے ہیں کہ اے بھائیو، روح القدس کو تمہارے پاک بدنوں کی ضرورت ہے۔ اگر ہم شیطان کے پنجے میں، شیطان کے گنجل میں پڑ جائیں گے، شیطان کے فریب میں آ جائیں گے، تو پھر ہم پاک دامن ہرگز نہیں رہیں گے۔ آپ دیکھیں خدا کے زندہ کلام مقدس میں سے تموتھیوس کا پہلا خط اس کا 3 باب اور اس کی 14 آیت ہمیں کیا بتاتی ہے؟ 3 باب کی 14 آیت ہمیں بتاتی ہے، اور آدم نے فریب نہیں کھایا۔ جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا، پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے خدا نے آدم کو حکم دیا تھا کہ تم باغ کے درخت کا ہر ایک پھل بے ٹوک روک کھا سکتے ہو، لیکن نیکی اور بدی کے درخت کے پھل کی پہچان رکھنا، اسے نہ چھونا، نہ کھانا، ورنہ مر جاؤ گے۔ بلکہ عورت نے فریب کھایا، لیکن عورت جو ہے وہ شیطان کے فریب میں آ گئی، آ کر گناہ میں پڑ گئی۔ عورت جو تھی وہ شیطان کے فریب میں آ کر گناہ میں پڑ گئی۔ آج بھی ہمارے درمیان میں بھائی نہیں بلکہ بھائیوں کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی عورتیں بھی ہیں جو ایسے لوگوں کے فریب میں آ کر، لالچ کے فریب میں آ کر ان کے جال میں پھنس جاتی ہیں، اور وہ جو ان کا خدا ان کے درمیان میں اسی خدا کی لالچ دیتے ہیں، یعنی جو لوگ ڈالر کو اپنا خدا مانتے ہیں۔ لیکن دیکھیں میرے بھائیوں، دولت آپ کا خدا نہیں ہے، آپ کا خداوند صرف ایک ہے، یعنی ہمارا خداوند ہے یسوع، جس پر ہم ایمان رکھیں گے سو برکت پائیں گے۔ آگے 14 آیت میں لکھا ہے، لیکن اولاد ہونے سے نجات پائے گی۔
آگے 15 آیت میں لکھا ہے لیکن ان عورت جو ہے اولاد ہونے سے نجات پائے گی، جیسے کہ مریم میں سے یسوع مسیح نے جنم لیا، وہ ہمارا نجات دہندہ ہوا اور اس کے وسیلہ سے ہی عورت نجات یافتہ پائی گئی، بشرطیکہ وہ ایمان اور محبت اور پاکیزگی میں پرہیزگاری کے ساتھ قائم رہے۔ عورت کے لیے واجب ہے کہ بشرطیکہ ہمیشہ تک ایمانداری، محبت اور پاکیزگی میں پرہیزگاری کے ساتھ قائم رہے۔ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے ایسے کہ ہم نے ایسے لوگوں کے گنجل میں، ایسے لوگوں کے جال میں، جو مکڑی کا جال جنہوں نے تیار کیا ہوا ہے، ایسے لوگوں کے ہاتھ سے ہم نے بچنا ہے اور ابلیس کے فریب میں نہیں آنا۔ آپ پہلا تموتھیوس 2 باب کی دیکھیں، آپ آیت، آپ کے پاس آیت ہے 8 اور 9، پہلا تموتھیوس اس کے 2 باب کی 8 اور 9 آیت ہمیں کیا بتاتی ہے؟ خدا کا کلام اسی طرح، بس میں چاہتا ہوں، پولس رسول آپ سے بات کرتے ہوئے کہہ رہا ہے، بس میں چاہتا ہوں کہ مرد ہر جگہ بغیر غصے اور تکرار کے پاک ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کیا کرے۔ مرد کے لیے خدا کے کلام مقدس نے فرمایا کہ پاک ہاتھ رکھتے ہوئے وہ خدا کے حضور اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں تو پھر اس کو دعا کا جواب ملے گا۔ اگر مرد کے ہاتھ خون آلودہ ہے، غریب لوگوں کے خون سے آلودہ ہے، لالچ دینے کی وجہ سے آلودہ، جیسے ہوا کے درمیان میں شیطان جو ہے وہ خون آلودہ ہے۔ ہوا کا شیطان نے قتل کیا، وہ خونی ہے، وہ شروع سے قتل کرتا چلا۔ اور آج بھی ہمارے درمیان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہمارے غریب لوگوں کا قتل کر کے اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیر رہے ہیں اور اپنے خدا کی پوجا پرستش کرا رہے ہیں، یعنی کہ ڈالروں کی۔ لکھا ہے اسی طرح عورتوں کے لیے بھی لکھا گیا ہے، اسی طرح عورتیں حیادار لباس سے شرم اور پرہیزگاری کے ساتھ اپنے آپ کو سنواریں، نہ کہ بال گوندنے اور سونے اور موتیوں اور قیمتی پوشاک سے۔ خدا کا کلام ایسی چیزوں سے، ایسی عورتوں کو، راست باز عورتوں کو، دعا کرنے والی عورتوں کو منع کرتا ہے۔ کیسے؟ وہ کہتا ہے اپنے جسم پر آپ ہزادار لباس پہنے، ایسا لباس نہ پہنے، سر ننگا نہ رکھیں۔ جو عورتیں چاہے کتنی بھی بڑی خادم ہیں، ڈالر کی خادم ہیں یا کسی بھی پاسٹر کی بیوی ہے، اگر اس کا سر ننگا ہے تو وہ سر منڈی کے برابر ہے، اس کے ساتھ اس کا شوہر بھی اس کے برابر اتنا ہی گناہ گار ہے۔ پہلے وہ اپنے گھر کو سوارے، پھر دوسرے کو وہ تعلیم دینے کے لائق ہے۔ وہ حیادار لباس سے شرم اور پرہیزگاری کے ساتھ اپنے آپ کو سنوارے، نہ کہ بال گوندنے اور سونے اور موتیوں اور قیمتی پوشاک سے۔ سونے اور قیمتی پوشاک سے نہیں، بلکہ خدا دل سے پسند کرتا ہے۔ جو دل سے خدا کو پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، خداوند ان کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ آپ دیکھیں پہلا تموتھیوس 2 باب کی 14 آیت میں آپ نے پہلے سنا کہ آدم نے فریب نہیں کھایا۔ آپ دیکھیں گے خدا کے زندہ کلام مقدس میں سے افسیوں کی کتاب، اس کا 6 باب ہے، افسیوں کی کتاب اس کا 6 باب اور اس کی 5 اور 6 آیت ہے۔ افسیوں کی کتاب اس کا 5 باب، افسیوں کی کتاب اس کا 5 باب اور اس کی 6 آیت ہمیں کیا بتاتی ہے؟ 6 باب ہے، 6 باب کی 5 آیت ہمیں بتا رہی ہے، اے نوکروں جو جسم کے روا سے تمہارے مالک ہے، اپنی صاف دلی سے ڈرتے اور کانپتے ہوئے ان کے ایسے فرمانبردار رہو
جیسے مسیح کے جو نوکر ہیں یعنی کہ خدا کے خدمت گزار ہیں، ان کو ہر وقت اپنے آپ میں پاک دلی سے خدا ان کے حضور فرمانبردار رہنے کی ضرورت ہے۔ آگے 6 آیت دیکھیں، اور آدمیوں کو خوش کرنے والوں کی طرح دکھاوے کے لیے خدمت نہ کرے۔ آدمیوں کو خوش کرنے یعنی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آپ دکھاوے کی خدمت نہ کریں، بلکہ مسیح کے بندوں کی طرح دل سے خدا کی مرضی پوری کریں۔ مسیح کے بندے جو تھے وہ ڈالروں کی خدمت نہیں کرتے تھے، وہ پیسے کی خدمت نہیں کرتے تھے، وہ پیسے، اناج اور خوراک کے لالچی نہ تھے، بلکہ انہوں نے ایسی چیزوں کو اپنی زندگی میں کوڑا سمجھا، اور وہ کوڑا ہے۔ خدا کا کلام جو ہے ہمیں برکت دے گا، آپ کو برکت دے گا۔ آپ دیکھیں پیدائش کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 18 آیت ہے، آپ سے کیسے مخاطب ہوتی ہے، کیا بات کرتی ہیں، لکھتا ہے، اور خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا۔ خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، خدا نے اس لیے آدم پر گہری نیند ڈالی اور اس کا مددگار نکالا، اس کی پسلی میں سے ایک کو نکال لیا اور اس جگہ پر گوشت بھر دیا۔ اور ہوا کو جب خدا کے سامنے رکھا، آدم کے سامنے رکھا، تو آدم نے کہا کہ یہ تو میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے۔ آگے آپ دیکھیں پیدائش کی کتاب اس کا 2 باب اس کے 21 آیت آپ سے کیا کہتی ہے، اور خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور وہ سو گیا، اور اس نے اس کی پسلی میں سے ایک کو نکالا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا۔ آگے آپ 23 سے دیکھیں جو اس میں لکھا ہے، اور آدم نے کہا کہ یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، وہ اس لیے وہ ناری کہلائے گی کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی۔ ہوا جو ہے وہ نر سے یعنی آدم سے نکالی گئی۔ آج بھی جو عورتیں ہیں وہ آدم میں سے نکالی گئی ہے۔ جس کو اچھی بیوی ملی اس نے تحفہ پایا۔ بیوی جو ہے آپ کے دل کے قریب ہے۔ اگر آپ کی بیوی ہی اچھے کام نہیں کر رہی تو آپ کے لیے شکست ہے۔ خدا کے کلام کی خدمت کی بھی، اگر آپ کی بیوی کا بھی سر ننگا ہے، نیل پالش میں سے، ہونٹ سے، چہرے سے کہ ایسی نجائز چیزیں استعمال کی ہوئی ہے، اور ایسے عورتوں کے پہلے ہونٹ کاٹے جائیں گے، نیل کاٹے جائیں گے، آنکھیں نکالی جائیں گی، اور ان کے چہرے کو ایسا برباد کیا جائے گا جو کبھی بھی درست نہ ہونا پائے گا۔ ایسی عورتوں کی ہلاکت ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ کلام مقدس میں لکھا ہے، اگر شوہر راست باز ہیں تو بیوی بخشی جائے گی، اگر بیوی راست باز ہیں تو شوہر بخشا جائے گا۔ لیکن بات یہ ہے ہوا جو ہے وہ مرد سے یعنی آدم سے نکالی گئی ہے، اور پہلی سزا جو ہے اس مرد کو ہی ملے گی جو اپنی بیوی کو ایسے کاموں سے، نیل پالش سے، ایسے میکموں سے، ایسی ڈیکوریشن سے، ایسی ماڈرنگ چیزوں سے، ایسے فرسٹ ایئر چیزوں سے روکتا نہیں، تو سزا صرف پہلے اسی شخص کو ملے گی۔ ہم نے ایسے لوگوں سے بچنا ہے۔ میرے بھائیو بہنوں، آپ خدا کے کلام کی طرف متوجہ ہوں تاکہ آپ خدا سے برکت پائیں۔ آمین۔